اس دنیا میں آ کر بھی انسان منازل کو طے کرتا ہے، اور دیکھیں کس طرح منزلیں طے ہوتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، سورہ یوسف مکمل 12 رکوع پر مشتمل، 12ویں پارے سے آغاز ہے 6 رکوع اور 13ویں پارے کے 6 رکوع، اس طور پر 12 رکوع پر مشتمل قرآن کی یہ سورت۔ احسن القصص کہا رب العالمین نے اس واقعے کو، سب سے اچھا واقعہ قرآن کا، اگرچہ اور واقعات بہت سے ہیں لیکن یہ اس کو، یوسف علیہ السلام کو رب کریم نے مصر کے تخت پر پہنچانا تھا، اس سلطنت پر پہنچانا تھا جہاں پر نظام بادشاہی آپ نے سنبھالنی تھی۔ نبوت کا منصب تو تھا آپ کے لیے، لیکن اس اسٹیج پر آپ کو مزید پہنچنا تھا۔ کتنے مراحل سے گزرے، بھائیوں نے آپ کو تکلیف دی، والد گرامی سے جدا ہوئے، کنویں میں آپ کو ڈالا گیا، پھر ایک اور مرحلہ وہاں سے نکلے آپ، قافلے کے لوگوں نے آپ کو نکالا، وہاں پر آپ کو فروخت کیا آپ کے بھائیوں نے، پھر جب مصر پہنچے تو دوبارہ آپ کو فروخت کیا گیا، پھر آپ پر الزام لگا عزیز مصر کے گھر میں، پھر آپ قید میں گئے، قید میں آپ 7 سال 12 سال مختلف اقوال ملتے ہیں، وہاں رہے، خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے آپ۔ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا اور پریشان ہوا، جو آپ کے اس بادشاہ کے ارد گرد کے لوگ تھے وہ اس خواب کو بیان کرنے سے قاصر تھے۔ پھر اس شخص کو یاد آیا جس کو جیل سے نجات ملی تھی کہ قید میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر کا علم جانتا، اب اس طور پر سبب بنا آپ کا جیل سے باہر آنے کا، قید سے باہر آنے کا۔ کتنے مراحل سے گزرے زندگی، کتنے اسٹیجز میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر براجمان ہوئے۔ یہ ایک کانسیپٹ دیا قرآن نے۔ کیا فرمایا قرآن نے یہاں پر؟ فرمایا وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ بولا انہیں میرے پاس لاؤ، جیل میں تھے، انہیں میرے پاس لاؤ، استخلصہ لنفسی، میں نے انہیں اپنے لیے چن لیا، خاص کیا، فلما کلمہ، پھر جب ان میں آپس میں بات ہوئی، یعنی بادشاہ نے ان سے بات کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، فرمایا آج آپ ہمارے یہاں معزز معتمد ہیں، عزت بھی ہے اعتماد بھی ہے۔ یہ عزت اور اعتماد بحال کرنا، یا کسی کے دل میں عزت بنانی اور اعتماد اور بھروسہ بنانا، اس کے لیے وقت گزرتا ہے، یہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے، یہ آنن فانن نہیں ہوتا، ایک نشست میں نہیں ہوتا، 2 نشستوں میں نہیں ہوتا، بہت سا وقت صرف ہوتا ہے اس کے لیے۔ پھر کیا فرمایا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اب بادشاہ کے دل میں ان کا مقام بن گیا ہے، تو کیا فرمایا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، انی حفیظ علیم، میں حفاظت والا علم والا ہوں۔ تو منصب اور عہدہ کس کو ملنا چاہیے؟ جو حفیظ بھی ہو، علیم بھی ہو، جانتا کچھ نہ ہو اور منصب پر فائز ہو جائے، علم نہ رکھتا ہو، دیانتدار بھی نہ ہو، حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ مصر کی بادشاہت تھی نا جو آپ کو مل رہی ہے اور جس کا آپ نے مطالبہ کیا ہے، تو کسی علاقے، کسی ملک کی بادشاہی یا اس کا عہدہ، اس کے لیے بنیادی چیزیں 2 ہیں، ایک علم ہے اور دوسرا دیانتداری، تو یہ دونوں نہ ہو تو پھر حال کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ کیا حال ہوتا ہے پھر، کہ جب علم بھی نہیں ہوتا، دیانتداری بھی نہیں ہوتی، دونوں چیزیں نہیں ہوتی، تو پھر نظام حکومت کیسے چلتا ہے؟ کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جماؤ دے دیا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں چاہے رہیں۔ پہلے تو قید میں تھے، اس سے پہلے الزام لگا ہے، اب کیا ہے؟ جہاں چاہے رہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے پیچھے کتنا کچھ برداشت ہے، کتنے مراحل ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جسے چاہیں پہنچائیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، جس نے محنت کی ہے نا اس کو اس محنت کا صلہ ملے گا۔ اولا کا طالب علم ہو اور سادسہ کا طالب علم ہو تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اولا کے طالب علم کو اولا کی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، سادسہ ہے تو اس کو سادسہ کے حوالے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، فرق تو ہے۔ ایک پیون ہے اور ایک مینیجر ہے، دونوں کے عہدے میں فرق ہے، دونوں کی سیلریز میں بھی فرق ہے۔ یہ جو مینیجر کے لیول پر پہنچا ہے، مختلف اسٹیجز گزر کر پہنچا ہے، ڈے 1 سے تو نہیں ہے، زندگی میں کہاں کہاں کیا کیا کوششیں کی ہوں گی۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، سورہ قصص 20ویں پارے میں، اس کا بھی ذکر ہے یہاں پر، کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیاں پانی کے کنویں کے پاس موجود تھیں اور کنویں پر آدمیوں کا ہجوم تھا، وہ دونوں مستورات کہ ہو گئیں پیچھے ہٹ کر، یہ لوگ جائیں گے تو ہماری باری آئے گی تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ دونوں خواتین الگ ہو کر کھڑی ہیں، آپ نے آدمیوں کو ہٹایا اور ان خواتین کو موقع دیا ان کے جانوروں کو پانی وغیرہ کے پلانے کا، اور دیگر معاملات ہوئے ہیں۔ یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا ہے، اور جب یہ سارا کا سارا معاملہ ہو گیا تو پھر وہ خواتین دونوں چلی گئیں۔ والد گرامی حضرت شعیب علیہ السلام تھے اللہ کے نبی، اور کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے،
فرمایا اس کو بلاؤ. وہ آئیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں. وہ گئے, حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک صاحبزادی کا نکاح ان سے کر دیا. 8 سال یا 10 سال جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہنا ہے. یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا, اس کا ذکر قرآن میں ہے ایک آیت کے تحت. فرمایا قالت احداہما یا ابت اسجرہ, ان میں سے ایک بولی اے میرے باپ ان کو نوکر رکھ لو. ان خیر من استاجرت القوی الامین, بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقتور اور امانت دار. یہاں پر بھی امانت کا ذکر آیا, وہاں پر بھی حفیظن کا ذکر ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے, اور جہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے تو وہاں پر بھی قوی اور امانت دار ہونے کا ذکر ہے. تو پتہ چلا کہ اسی کائنات کے نظام میں منصب اور عہدہ جس کو ملتا ہے اس کے لیے بنیادی چیز دیانت داری امانت داری ہے, اور امانت داری اور دیانت داری نہ ہو اور زبردستی کا سودا ہو تو پھر نظام عدل قائم نہیں ہوتا, پھر اتار چڑھاؤ کی کیفیت رہتی ہے, پھر بے چینی اور بے اعتمادی کی کیفیت ہوتی ہے. فرمایا اس کائنات کے بے ثباتی اور مراحل کی تبدیلی کو قرآن نے ایک مقام پر یوں بھی بیان کیا ہے اور انسان کے ذہن کو تیار کیا ہے کہ مشکل وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو, تاکہ جب وہ پریشانی آئے تو تم جھنجھلا کر جو ہے وہ ایک طرف نہ بیٹھ جاؤ, بلکہ تمہارا ذہن اس بات کو قبول کر کے اپنے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے. فرمایا کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے, مال کی کمی سے, جان کی کمی سے, والثمرات اور پھلوں کی کمی سے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری ہو صبر والوں کو. جانی مالی نقصان سے رب العالمین نے آزمانا ہے. آئیے حدیث کی طرف آتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں میرے اس بندے کے بچے کی روح تم نے قبض کر لی؟ فرشتہ کہتا ہے ہاں کر لی. رب فرماتا ہے سب کچھ جانتا ہے نا اللہ تعالیٰ, اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے, رب کے حکم کے بغیر تو کسی کی روح نہیں قبض ہوتی. فرشتہ قبض کر رہا ہے روح, لیکن حکم کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا. رب العالمین پھر فرماتا ہے تو نے اس کے جگر کا ٹکڑا چھین لیا؟ فرشتہ کہتا ہے ہاں. رب فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کا حال کیا تھا جس وقت اس کے بچے کی روح قبض ہوئی؟ اس نے جزا و فضا کی, واویلا کیا, شور شرابہ کیا, رونا دھونا کیا, یا میری رضا پر راضی رہا؟ فرشتہ کہتا ہے رب اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. زباں پہ شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آنکھیں تو اس کی آنسو بہا رہی تھی لیکن زبان اس کی خاموش تھی. تیری جانب رجوع کا اس نے ذکر کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, لیکن زبان پر شکوہ نہیں کیا. رب کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ اے فرشتے میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر تیار کرو, اس کا نام بیت الحمد رکھو. مشکل کے وقت, مصیبت کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف لو لگانی چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور جب رجوع اللہ ہو تو پھر جنت کی بشارت ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے انعام کی بارش ہوتی ہے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.